ان کو کتاب کا علم تھا، وہ دنیا میں کب کیا ہو رہا ہے جان لیتے تھے۔ اب اعتراض کرنے والے بولتے نا اولیاء اللہ کیسا پہچان لیتے، ان کو کیسا معلوم ہو جاتا، انہوں کیسا غیب کی بول دیتے؟ تو سنو، حضرت نا عبد المطلب کہتے ہیں کہ جب نور ٹرانسفر ہوا تو اہل کتاب شام میں سمجھ گئے کہ نبی آخر الزمان کے آنے کا وقت قریب آ چکا، اور کہا اس کی ہمارے پاس سند موجود ہے۔ تو وہ کیسے؟ تو کہا یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا گیا تھا، ان کا کرتا شہادت کے وقت جو کرتا تھا وہ ان کے پاس موجود تھا، اور ان کی کتاب میں لکھا ہوا تھا جب یہ کرتے کا خون تازہ ہو جائے تو سمجھ لینا نبی آخر الزمان کی آمد کا وقت ہو رہا ہے، نبی تشریف لانے والے ہیں۔ تب انہوں نے پلان بنایا، اور جب وہ مجبور ہوتا ہے نا باطل، جب کچھ کر نہیں سکتا تو قتل کی سوچتا ہے، دھمکی بھی وہی دیتا ہے، دماغ بھی وہی چلاتا ہے، کیونکہ یہ شیطان کے راستے پہ ہے۔ تو اب قتل کا پلان بن گیا، اور قتل کرنے والے کوئی گنڈے موالی نہیں تھے اس دور کے، اہل کتاب کے علماء نے ایک جماعت بنائی کہ حضرت سیدنا عبداللہ کا قتل کرتے ہیں، اور زہر آلود تلواریں لے کر کئی مرتبہ حضرت سیدنا عبداللہ کا تعاقب کیا کرتے تھے، مکہ المکرمہ میں پہنچتے تھے۔ ایک وقت کا واقعہ ہے، میں بات کو سمیٹتا ہوا آگے بڑھوں، آپ کو بے شمار علماء کرام کو سننا ہے اور ثناخان رسول کو بھی سننا ہے۔ سیدنا عبداللہ ایک وقت کا واقعہ ہے کہ صحرا میں پہنچ گئے، صحرا میں تھے، اور سرکار ابو مطلب ہمیشہ ان کی سیکیورٹی کا انتظام کرتے، مگر اب وہ جوان ہو چکے تھے، سن بلوغ کو پہنچ گئے تھے، اور اللہ کو بھی تو ان کا رشتہ کرانا تھا، مصطفیٰ جان رحمت کی آمد کا انتظام کرنا تھا۔ مگر جب سیدنا عبداللہ صحرا پہنچ گئے، صحرا میں کھڑے ہو گئے، تو دیکھتے ہی دیکھتے کچھ علماء جو اہل کتاب کے تھے تاک لگا کے قربت میں آنے لگے، ان کا محاصرہ کر لیے۔ تبھی اللہ کی حکمت دیکھو، بی بی آمینہ کے والد وہاب بن مناف صحرا میں موجود تھے، کسی کونے میں شکار کے لیے، شکار میں کونے میں بیٹھتے نا، تو حضرت مناف کونے میں چھپ کے بیٹھے ہیں، اور ان کی نظر حضرت عبد المطلب کے لال پہ پڑی، اور دیکھا کہ یہ اہل کتاب کے علماء تلوار کے ساتھ ان کا قتل کرنے آ رہے ہیں۔ دل میں خیال آیا کہ میں حضرت عبداللہ کے لیے لڑوں گا، ان کو بچاؤں گا، ان کو آگے بڑھ کے ان قاتلوں سے بچاؤں گا۔ وہ کہتے ہیں میں ارادہ ہی کر رہا تھا، آسمانوں سے نورانی مخلوق نیچے اتری اور اس جماعت کو بھگا دی۔ اللہ نے انتظام ان کے ایک پلان میں دو کام کرا دیے۔ وہ جیسے ہی کرامت وہاب بن مناف بی بی آمینہ کے والد نے یہ کرامت دیکھی، وہیں دل میں خیال پیدا کر لیا کہ میری بیٹی جو پاکیزہ ہے، جو نیک ہے، جو اللہ کو مانتی ہے، اس کے جیسے علم والا فصیح و بلیغ کوئی نہیں، اس کے لیے عبداللہ جیسا بہتر رشتہ نہیں ہو سکتا۔ اور پہنچے، اپنے گھر والوں سے بات چیت کی کہ کہا میں نے عبد المطلب کے شہزادے کو دیکھا، حضرت عبداللہ کو اللہ نے ایسے بچا لیا، کیا ہم اپنی شہزادی لخت جگر آمینہ کا رشتہ ان سے کر دیں؟ تو سارے نے جو یہ معرضہ سنا، ساروں نے مل کے کہا ہاں برابر ہم ان کا رشتہ کر دیتے ہیں۔ تو سرکار سیدنا عبداللہ کا رشتہ حضرت وہاب بن مناف نے اپنے رشتہ داروں سے عبد المطلب کے یہاں بھیجایا۔ انہوں نے
جیسے ہی یہ پیام آیا، یہ رشتہ آیا، کہا میں اسی کے تو انتظار میں تھا، مجھے عبداللہ کے لیے مساوی جوڑا چاہیے تھا، جو مومن ہو، جو مومن ہو۔ تو سرکار سیدنا عبداللہ کا نکاح سیدنا آمنہ سے آسمانوں میں طے ہوا، اللہ کی مرضی سے طے ہوا، کیونکہ رحمت للعالمین کو دنیا میں آنا تھا۔ جب سیدنا عبداللہ اپنے والد بزرگوار کے ساتھ وہاب بن مناف کے گھر جا رہے تھے، عقد نکاح کے لیے جا رہے تھے، راستے میں ایک کتاب والا، علم رکھنے والی عورت ملی۔ اس عورت نے جیسے ہی سیدنا عبداللہ کا چہرہ دیکھا، پیشانی دیکھی، کہنے لگی کہ یہ جو نور ہے، اس نور سے تو میرا رشتہ ہونا چاہیے۔ آگے بڑھی، کہنے لگی اے عبداللہ، تم پہ جو 100 اونٹوں کا فدیہ ہے وہ میں دے دوں گی، تم مجھ سے نکاح کر لو۔ کہنے لگے میرے والد لے جا رہے ہیں، اگر میرا رشتہ وہاں نہ ہوگا تو میں تم سے کر لوں گا۔ رحمت للعالمین کے والد ہیں، کسی کا دل کیسے توڑیں گے۔ پہنچ گئے، بی بی آمنہ سے نکاح ہو گیا، اور مفسرین کہتے ہیں جمعرات کی شب، جمعے کی صبح، نبی پاک علیہ السلام کا نور حضرتنا عبداللہ کے پیشانی مبارکہ سے بی بی آمنہ کے شکم مبارکہ میں ٹرانسفر ہو گیا۔ جب نور پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ٹرانسفر ہو گیا، پھر کچھ روز بعد حضرت عبداللہ اس عورت کے یہاں گئے، کہا کہ تجھے مجھ سے نکاح کرنا تھا، میں تیار ہوں، نکاح کر لے۔ تو چہرے کو دیکھتی ہے، پلک بھر کے دیکھتی ہے اور کہتی ہے ارے میں جس نور کی متمنی تھی وہ نور تو ٹرانسفر ہو گیا۔ کہ اے عبداللہ تم نے شادی کر لی؟ تو کہا ہاں میں نے کر لی۔ تو کہا اب میں تم سے شادی نہیں کروں گی۔ اب نور پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شکم آمنہ میں موجود ہے، اور سیدنا آمنہ فرماتی ہیں کہ مجھے کئی مہینوں تک یہ پتہ نہیں چلا کہ میں حمل سے ہوں، کیونکہ ہر عورت کو حمل سے ہونے کے بعد متلی ہوتی ہے، چکر آتی ہے، پاؤں بھاری ہوتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے۔ ارے یہ تو رحمت للعالمین آئے ہیں، 5 مہینے تک ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ میں حمل سے ہوں۔ تو پوچھنے والے طبیب نے پوچھا کہ یہ معائنہ کرنے کیوں آ گئی؟ تو کہنے لگے جب میں رات میں سوتی ہوں، ارے میلاد بنانے والے سنو غور سے، جب میں رات میں سوتی ہوں تو مجھے آوازیں آسمانوں سے آتی ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ اور کہنے لگی یہ آوازیں میں خواب میں سنتی تھی، اب میں بیداری میں سن رہی ہوں، نورانی مخلوق میرے آگے پیچھے گھوم رہی ہے، اور کہنے لگی ہے کہ مبارک ہو تم نبی آخر الزماں کی والدہ ہو۔ آپ کے جسم مبارکہ میں نبی آخر الزماں آرام فرما رہے ہیں۔ یہ کہنا تھا کہ ولادت کا زمانہ قریب آنے لگا، ولادت کا زمانہ قریب آنے لگا۔ سیدنا آمنہ کے پیٹ میں نبی پاک علیہ السلام، عارفین اپنے کتابوں میں لکھتے ہیں کہ سارے پورے 9 مہینے رہے، سارے پورے 9 مہینے کمپلیٹ۔ اور جب ولادت کا زمانہ رات قریب آئی تو ادھر حضرت عبداللہ کی لونڈی ایمن، میں تو کہوں مالکنی ایمن، کیونکہ جو آقا کو گود میں اٹھائے وہ ہمارے سر کا تاج ہے، جو میرے مصطفیٰ کو دیکھ لے ہم ان کی نالین سر پہ رکھتے ہیں۔ تو مالکنی ایمن جو حضرت سیدنا عبداللہ کی لونڈی تھی، وہ بیان کرتی ہیں، حضرت سیدنا عباس مولانا صاحب
حضرت سیدنا عباس اس کی روایت کرتے ہیں. تو مالکنی ایمن وہ روایت کرتی ہیں، اور پھر سیدنا ابو مطلب کہتے ہیں کہ وہ کعبے میں ٹہل رہے تھے، کعبۃ اللہ میں ٹہل رہے تھے، اور دیکھا وہ کعبے کے متولی تھے، ان کے جیسا بزرگ کوئی نہیں تھا، قریش کے سب سے بڑے سردار تھے، ان کی جو گدی تھی اس گدی کے قریب کوئی نہیں جاتے، جس کے 10 بیٹے ہو، جو قریش کا سب سے بڑا سردار ہو، جس کے گھر رحمت للعالمین آنے والے ہو، ان کا روپ و دبدبہ کا عالم کیا ہوگا؟ یہ اللہ نے ہی ان کو دیا تھا. سیدنا عبد المطلب کعبے میں طواف کر رہے ہیں، مومنین کے امام کعبے میں طواف کر رہے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ اچانک کعبۃ اللہ، اب مجھ سے پہلے کے مقرر نے کہا نا کعبے کے بارے میں تو سنو، اچانک کعبۃ اللہ اپنی جگہ سے ہلنا شروع ہوا، اچانک کعبۃ اللہ اپنی جگہ سے ہلنا شروع ہوا، آگے بڑھا، مقام ابراہیم پر سجدہ کر دیا. کعبے نے مقام ابراہیم پر سجدہ کیا، اور کعبے میں موجود جتنے بت تھے وہ گر پڑے، اور سب سے بڑا بت جو تھا وہ گر کے پارا پارا ہو گیا، اور ایک غیبی آواز آئی، آمینہ کو لڑکا ہوا ہے، آمینہ کو لڑکا ہوا ہے. عبد المطلب تھر تھراتی حالت میں، ضعیفی کے عالم میں یہ منظر دیکھ کر، جو نہ انہوں نے اپنی زندگی میں دیکھا، نہ اس سے پہلے کبھی سنا، نہ اس سے پہلے کوئی پیغمبروں کا واقعہ سنا، نہ کوئی اللہ کی کتابوں میں پڑھا، نہ اللہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے وہ سنا، وہ آگے بڑھے، آمینہ کے گھر پہنچنے لگے. وہ کہتے ہیں جب میں گھر کی طرف بڑھ رہا تھا، آسمانوں سے نور دیکھ رہا تھا، آسمانوں سے نور دیکھ رہا تھا. اور وہ جب گھر میں داخل ہو گئے، وہ جب گھر میں داخل ہوئے اور کہا مجھے نو مولود کو بتا دو، مجھے اس لڑکے کو بتا دو، چہرے مبارک کھولنا ہی تھا. حضرت عبد المطلب کہتے ہیں میں چہرہ دیکھ نہ پایا، ایسا جمیل، ایسا جمال والا، ایسا رواب کا چہرہ میں دیکھا، میرے جسم میں تھر تھری پڑ گئی. کعبے کے متولی عبد المطلب، میرے جسم میں تھر تھری پڑ گئی، میرے ہاتھ میں تلوار تھی، گر گئی. باہر نکلا، چاہا قریش کو یہ خبر سنا دوں، مگر کیفیت نہ تھی. میں گھر چلا گیا، 3 دن تک گھر میں بن رہا. اور جب نبی پاک علیہ السلام کی ولادت ہو رہی تھی، اور حضرت ایمن کہتی ہیں یہ جو جھنڈے لگاتے نا، یہ لائٹاں، جھنڈے، اہل سنت والجماعت اپنی مرضی سے کچھ کرتا ہی نہیں. ہم جو کرتے، رسول اکرم جو بتائے وہ کرتے، یا اللہ جو کرا وہ کرتے. اسی لیے تو اہل سنت کے بارے میں ہے کہ 73 میں سے ایک ہی جنت میں جائے گا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ جنتی فرقہ کون ہے؟ تو کہنے لگے ما انا علیہ واصحابہ، میں سنت اصحاب جماعت جو اس پہ چلے گا وہ جنتی ہوگا. ہر فرقے کا نام ملا ملاٹا رکھتا، ہماری جماعت کا نام نبی پاک علیہ السلام نے رکھا ہے. ہم خیر الامت بھی ہیں اور ہم جنتی فرقہ بھی ہیں. نبی پاک علیہ السلام کی ولادت، میں ڈیویٹ ہونا نہیں چاہ رہا ہوں، صرف ولادت کا ذکر کرنا چاہ رہا ہوں. تو جب نبی پاک علیہ السلام کی ولادت اور حضرت ایمن، حضرت سیدنا عبداللہ کی کنیز نبی پاک علیہ السلام کے گھر کی طرف جا رہی ہے، اور دیکھتی ہیں کہ آسمانوں سے نورانی مخلوق کے قافلے آ رہے ہیں، نورانی مخلوق کے قافلے آ رہے ہیں، اور ہر قافلے کے ساتھ 70,000 فرشتے، اور ہر ایک کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، ہر ایک کے ہاتھ میں جھنڈا تھا. اور بی بی آمینہ کہتی ہیں جب نبی پاک علیہ السلام تولد ہوئے، آسمانوں سے ایک ہی گونج ہو رہی تھی، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ. اور کہتی ہیں کہ جب
رحمت للعالمین تشریف لائے تو آب